قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ النساء شروع ہے اور 5واں پارہ ہے یہ۔ کل کے سبق کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جو ہمیشہ کے لیے کسی مرد پر ان کا نکاح حرام ہے، کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ اب ایک وہ عورت ہے جو حرام تو ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، مثلا وہ کسی کے نکاح میں ہے، جب تک اس کے نکاح میں رہے، یا مطلقہ یا بیوہ تو ہے لیکن ابھی عدت میں ہے، تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں، جو باندیاں جنگ میں پکڑی جاتی تھیں، اس زمانے میں غلام اور باندیاں بنتی تھیں، ان کے پیچھے نکاح تو ہوتے تھے لیکن ان کے نکاح کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ جس کے حصے میں آئے گی، ایک استبراء ہوتا ہے، یعنی ایک حیض آ جائے اس کو، یا حاملہ ہے تو وضع حمل کر دے، اس کے بعد وہ بیویوں والے تعلق اس سے رکھ سکتا ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ہے ان کے مہر ہوتے ہیں، وہ بھی ادا کرنے ضروری ہوتے ہیں، اور نکاح بھی ہمیشہ رکھنے کی نیت سے کیا جاتا ہے۔ کوئی وقتی طور پر اگر کہے کہ ایک دن کے لیے یا مہینے کے لیے، اس کو متع کہتے ہیں یا نکاح موقت کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ جو شخص آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس کی وسعت اور طاقت نہیں، لیکن اس کو نکاح کی بھی ضرورت ہے، تو کسی کی باندی کے ساتھ اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، تو اس کے کچھ حقوق کم ہوتے ہیں۔ یرید اللہ ان یبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اگلی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو احکام دیے ہیں بڑے آسان دیے ہیں، تمہاری زندگی ان کے اندر آسانی کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ خصوصی طور پر چونکہ انسان کمزور ہے، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب تفصیل کے ساتھ احکام بیان کر دیے ہیں، ان پر عمل کرو تو کامیاب رہو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام کھانے سے منع کیا اور خودکشی کرنے سے بھی منع کر دیے، دونوں کام حرام ہیں۔ آپ جانتے ہیں حرام کھانا، چوری، ڈاکہ، دھوکہ دہی، رشوت، سود، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس سے بچ کر رہنا ہے، کیونکہ جب آدمی حرام کھاتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو بس وہ گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے، نیکیاں اسے چھوڑ جاتی ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، اللہ تعالیٰ یہ غافر فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے ہمت کر کے پرہیز کرو تو چھوٹے تمہارے گناہ ویسے ہی معاف کرتے رہیں گے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درجے بنائے، عورتوں کے اور مردوں کے، اور پھر مردوں کے الگ اور عورتوں کے الگ دنیا کے لحاظ سے، تو فرمایا یہ درجے اللہ نے دیے ہیں، کسی کے درجے پر حسد نہ کرو، جس کا جو درجہ جس کو مل گیا وہ اسی کا ٹھیک ہے۔
ہر آدمی اپنی کمائی کا مالک ہوتا ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا بچے ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کو ملک میں آ جائے وہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ہوتے تو ہر ایک الگ الگ مالک ہیں، لیکن ایک گھر کا نظام جو ہے وہ تبھی چل سکتا ہے کہ ان میں ایک سربراہ ہو، تو سربراہ مرد ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرتاً بھی قوی ہوتا ہے، اور دوسرا سارے گھر سارے ٹبر اہل و عیال کا خرچہ بھی اسی کے ذمہ ہے، تو سردار بھی اسی کو مانا جائے۔ میاں بیوی کے اندر اگر کوئی قرصر ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو عورت کو سمجھانے کا طریقہ بتایا۔ پہلے تو عورتوں کی تعریف کی، صالحات و قانتات الحق، اچھی عورتیں وہ ہیں جو نیک ہوں، فرما بردار ہوں، اور اپنی عزت کی بھی اور خاوند کے مال دولت کی بھی حفاظت کرتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے۔ اور کوئی عورت اگر بگڑ گئی ہے تو خاوند اس کو یوں سمجھائے، واعظ کریں کہ نکاح کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو عورت کو عزت نہیں رہتی، نہ گھر میں نہ میکے اور نہ سسرال میں، پریشان ہوگی، بچوں سے الگ ہوگی، بڑے پریشان ہوگی، تو کوئی تیرا اس قسم کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہو جا۔ پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتی تو اس کا بستر اپنے بستر سے الگ کر دو، شاید اس کو فراق میں کوئی محسوس ہو جائے۔ اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتی تو اس کو ادباً کوئی سمجھانے کے لیے تھوڑی زد و کوب بھی کر سکتے ہیں، لیکن زخمی نہیں کر سکتے، ہڈی نہیں توڑ سکتے۔ وہ مان لیں تو پھر اس کو پچھلے تانے نہیں دینے چاہیے، بس جو ہو گیا گزر گیا اس کو ختم کر دو۔ اس کے باوجود بھی تم پہلی بات کو لے کر بیٹھے رہے اور اس کو مارتے پیٹتے رہے تو تم سمجھ لو پھر اللہ تعالیٰ تم سے بڑا قوی ہے، تم سے بھی بدلہ لے گا۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں صلح مشکل ہو گئی ہے تو پھر بڑوں سے مدد لیں، دونوں کے خاندان کے لوگوں میں سے کچھ ایک کمیٹی تیار ہو جائے، اگر وہ ان کی اصلاح کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے، میاں بیوی کے اندر صلح ہو جائے گی۔ اگر صلح نہ ہو سکے کسی بھی صورت میں تو پھر ان کو الگ ہو کر دوسرے نکاح کر لینے چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہنم سے بچنے اور جنت کے دخول کے لیے اصول بیان فرما دیا۔ 3 اصول ہوتے ہیں، اللہ کی بات کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور کسی پر ظلم بھی نہ کرو، اور احسان کرو۔ اس کا خلاصہ اس آیت کا یہی ہے، ان الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بخل سے منع کیا گیا، جو لوگ بخل کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، یا خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں، یہ دونوں کام برے ہیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بھی بچ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، جو نیکی کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا ثواب دیتے ہیں، اپنی طرف سے اجر عظیم بھی دیتے ہیں۔ قیامت بھی مد نظر رہے، جب قیامت قائم ہوگی تو ہر امت پر ایک گواہ، اس کا پیغمبر یا دوسرے بھی ہوں گے، تو آپ بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہوں گے۔ یہی آیت حضرت عبداللہ بن مسعود جب پڑھ رہے تھے آپ کی ہی کہنے پر، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ میں اپنی امت کے بارے میں کیا گواہی دوں گا۔ یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول، ایک وقت آئے گا آج جو لوگ اکڑے ہوئے ہیں، کافر ہیں یا نافرمان لوگ ہیں، نافرمان ہیں، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں زمین کے ساتھ ملا دیا جاتا، یعنی مر جاتے، مرے ہوئے پہلے نہ اٹھایا جاتا تو ہم اسی طرح مٹی رہتے تو ہمیں حساب نہ دینا پڑتا، تو یہ ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اصلاحی حکم ہے کہ نماز قائم کرو، اس کے لیے پہلے پاک صاف ہو جاؤ، غسل کر لو، اور جناب وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا، 4 فرض ہوتے ہیں، اس میں ذکر ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، آگے
اہل کتاب کو زجریں ہیں کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں، ہدایت کو چھوڑتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ تحریف کرتے ہیں، آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں یا اپنی طرف سے کچھ اور باتیں ملا کر زبان مروڑ کر کہتے ہیں کہ یہ تورات کی آیت ہے۔ یہ ان کی بری عادت ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ اب بھی تمہیں موقع ہے، ایمان لاؤ، اور اس سے پہلے لاؤ کہ کہیں تمہیں جو ہے سزا ہو جائے اور تمہارے چہرے بدل جائیں۔ دنیا کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، جیسا کہ اصحاب السبت یعنی ہفتہ والوں جو مچھلی کا شکار ممنوع تھا کرتے تھے تو ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، کہیں تمہاری وہ باری نہ آ جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک نہیں بخشا جائے گا مرنے کے بعد، دنیا میں اگر توبہ کر لے تو وہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ یہ اہل کتاب اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ پاکیزہ کون ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں، اور پھر پاکیزہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں ان سے تو کافر ہی اچھے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے، یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ اتنے بخیل ہیں، اگر ان کے پاس ملک آ جائے اور مال و دولت آ جائے تو یہ کھجور کے شگاف کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے اندر جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور یہ بڑے حسد کرنے والے لوگ ہیں، حسدی ہیں، یہ حسد کرتے ہیں۔ آپ اس وقت بھی دیکھ لیں، ان کو مسلمانوں کے ساتھ جتنا حسد ہے اور کنی کے ساتھ نہیں ہے۔ وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، ملک عظیم بھی دی ہے، ان کی شان بھی ہے۔ جو حضرت ابراہیم کی اتباع میں رہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب و آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ جو ان کی اتباع سے ہٹ جائیں گے تو ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور ان کے کھالیں جب جل جائیں گی تو دوبارہ بدل دی جائیں گی۔ یہ بار بار جلتے رہیں گے اور سڑتے رہیں گے، مریں گے بھی نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور لمبے لمبے سائے ملیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، احکام سلطانیہ کا پہلا حکم ہے کہ ہر آدمی، حکمران ہو یا عام آدمی ہو، جس کے پاس جو امانت ہو اس کو امانت کو واپس کرے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور انصاف کی بات کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکمران یا فقہاء اور علماء ہیں وہ جو حکم دیتے ہیں اور مسئلہ بتاتے ہیں اس کی بھی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ بھی انہی سے کروایا کرو۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، یہ جو یہود اور اس کے ساتھ جو منافق ہیں وہ جو ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے، وہ کہتے تو تھے کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہمارے اوپر اتری ہے، جو پہلے اتری ہے، اور قرآن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن کوئی ان کا اختلاف ہو جائے تو وہ فیصلہ کروانے کے لیے یہودیوں کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مشہور واقعہ آپ کئی سن چکے ہیں۔ تو کوئی اختلاف تھا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی اور بظاہر مسلمان جس کو منافق کہتے ہیں، وہ پہلے تو تیار ہی نہ تھا نبی علیہ السلام کو فیصلہ کرانے کے لیے۔ جب تیار ہو گیا آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو پھر اڑ گیا، کہتے ہیں چلو حضرت عمر سے بھی تصدیق کرا لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب حقیقت حال کو معلوم کیا تو اس کی گردن اتار دی، اور پھر منافق سارے شور ڈالا کہ ہم قصاص لیں گے، یہ تو مسلمان تھا، اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ مسلمان کہاں ہے، ہم نے رسول بھیجا ہے اس واسطے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کے فیصلے کو دل سے مانا جائے، نہ زبان پہ کوئی بات ہو، نہ دل کے اندر کوئی قدورت ہو،
اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ خرابیاں نہ نکل جائیں اور پورا مطیع نہ ہو جائے۔ یہ تو اس نے زبان سے ہی انکار کر دیا، آپ کے فیصلے کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے جو قتل کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اكْتُبُوا، اس کے باوجود بھی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم آتے ہو اور نبی علیہ السلام سے معافی مانگ لو، وہ بھی آپ کے لیے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ بتا دیا کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے اختلاف کا فیصلہ نبی علیہ السلام سے نہ کروائے اور دل سے نہ تسلیم کر لے۔ وَإِن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، یہ بہترین رفاقت کے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا، حکمرانوں کو حکم ہے کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہا کرو، چھوٹی جماعت بھیجنے کا موقع ہو تو وہ بھیج دو، بڑی جماعت بھیجنے کا حکم ہو تو وہ بھیج دو، تمہارے پاس پوری تیاری رہے، دشمن یہ نہ سمجھے کہ یہ بس کمزور ہیں، ہر وقت تیار رہو اور مجاہدین کو تیار کرتے رہو اور رغبت بھی دیتے رہو۔ یہ منافق ہیں، وہ تو جہاد سے جان چھڑاتے ہیں، جب جہاد ہو جائے تو مال غنیمت کے لیے آگے آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے جنہوں نے دنیا کی زندگی جو ہے آخرت، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو یا غالب آ جاتا ہے، اس کو ہم اجر عظیم دیں گے، اور جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ خیرت دلا رہے ہیں، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں تم لڑتے اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور دوسرا تمہارے اپنے کمزور مرد، عورتیں، بچے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ ہجرت کر کے آ نہیں سکتے اور ان کو وہاں ستایا جا رہا ہے، تو اپنے مسلمان بچوں، عورتوں اور بوڑھوں اور بیماروں کی مدد کے لیے تم جہاد کرنا چاہیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے کی تو شان یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، جیسا کہ کافر طاغوت کے راستے میں یعنی شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو پھر تکڑے ہو جاؤ مسلمانوں، شیطان کے دوستوں کو قتل کر کے رکھ دو، شیطان ان کی مدد کرے گا، اس کی مدد کمزور ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد قوی ہے۔ کچھ لوگ پہلے جہاد کے لیے مطالبہ کیا کرتے تھے، اور جب جہاد کی آیتیں اتر آئیں تو منافق جو ہے پھر اب پریشان ہو گئے، یا تازہ ایمان والے جو ابھی نئے ایمان والے تھے وہ بھی شاید کہہ رہے تھے کہ شاید ابھی کچھ دیر ہوتی، جہاد کو ہم طاقتور ہو جاتا تو پھر لڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر پہلے تم مطالبہ کرتے تھے، اب تمہارے لیے جہاد کا حکم آ گیا تو ڈرتے کیوں ہو؟ موت جہاد میں نہیں ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ گھر بھی آ سکتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، اگرچہ تم بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہو تب بھی آ جائے گی۔ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، آداب بتائے گئے کہ جو نیکی تم سے ہو جائے، اچھا کام ہو جائے تو اللہ کی طرف نسبت کرو گے، اللہ نے اس کی توفیق دی۔ کوئی برا کام ہو جائے تو اپنے نفس کی اور شیطان کی طرف اس کی نسبت کرو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّنَ، ادھر تو کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں، اور جب الگ آپ کی مجلس سے منافق ہو جاتے ہیں تو آپ کے خلاف مشورے اور سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیوں کو جان رہا ہے۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،
قرآن پر اعتراض کرنے والوں کبھی تھوڑا سا سوچا تو کرو، اگر تم سوچو تو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کسی اور کی ہوتی تو اول کچھ ہوتا آخر کچھ ہوتا، کہیں فصیح ہوتا کہیں غیر فصیح ہوتا، ایسا تو اللہ کی کلام ایک جیسی ہے اور قیامت تک اس کے کسی حکم کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور ایک ادب یہ بھی رکھ لو کہ جب تمہارے پاس کوئی بات آ جائے اس کو پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا، اس کے بارے میں اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیا کرو۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، جہاد کا حکم ہے اے میرے محبوب، آپ کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، آپ جب جہاد کا اعلان کر دیں تو آپ تیار ہو جائیں، آپ ہی مکلف ہیں۔ ہاں مسلمانوں کو جو ہے آپ رغبت دیں، جو آپ کے ساتھ جو صحیح ایمان والا ہوگا تو وہ تو پیچھے رہ ہی نہیں سکتا، منافق بے شک الگ ہو جائے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، سفارش جائز کام میں جائز ہوتی ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے، برے کام میں کسی کی سفارش کر کے یا زبردستی سفارش کرانے سے جو ہے گناہ ملتا ہے۔ کوئی جہاد کے لیے سفارش کرتا ہے تو اس کی بھی جو ہے سفارش کو مان لینا چاہیے، خرچ کرنے کے لیے کہتا ہے یا ساتھ جانے کے لیے۔ جب تمہارے پاس کوئی بھی مسلمان آئے، ملاقات ہو تو اس کو وہ سلام پیش کرے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سلام کا جواب دیں، اس سے پہلے سے بڑھ کر اس کو دعا دیں۔ اسی طرح کوئی مجاہد آئے آپ کے پاس تمہیں رغبت دینے کے لیے تو اس کی بات بھی سنو اور سلام کا جواب دو۔ اللہ لا الہ الا هو یجمعنکم الی یوم التوحید جو ہے وہ تمہارے ذہن میں رہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر کے حساب لے گا۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، منافقوں کے ساتھ جہاد تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ منافق جو ہے الگ ہو کر دوسرے کی مدد کر رہے ہوں تو پھر ان کو بھی بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے دو جماعتیں مسلمانوں کو نہیں ہونی چاہیے، ان کو بالکل قتل کر کے چھوڑو جیسا کہ دوسرے کافر مشرکوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ہاں جو الگ تھلگ تو ہو گئے لیکن کسی کی مدد نہیں کر رہے تو پھر ان کو چھوڑ دو، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ان کی مدد بھی کر رہے ہیں اور باز بھی نہیں آتے اور صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجتے تھے، ان کو قتل کرنے میں جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کو اور منافقوں کو جو الگ ہو جائیں تو قتل کرو، لیکن ایمان والوں کو بالکل قتل نہیں کر سکتے، خطاً بھی نہیں قتل کر سکتے۔ اگر خطاً قتل ہو جائیں یعنی مارنا، شکار کو مارنے لگے تو کسی مسلمان کو لگ گیا، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا اور وہ ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا اور اس کی دیت بھی ادا کرنا پڑے گی۔ اگر وہ دشمنوں کی جماعت میں سے ہے تو صرف پھر غلام آزاد کرو، اگر وہ دشمنوں کی جماعت میں سے ہے جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے تو پھر صرف تو مسجد دو، اگر معاہدہ ہے تو پھر غلام بھی آزاد کرو اور دیت بھی دو۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، مومن کو جان بوجھ کر کوئی مومن قتل نہیں کر سکتا، اگر قتل کرتا ہے اس طرح کہ یہ مومن کیوں ہے تو پھر یہ اس کا اپنا ایمان نہیں رہتا، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کسی دنیا میں اختلاف کی وجہ سے کسی مومن کو قتل کر لیا تو اس سے مرتد وہ نہیں ہوتا، مومن رہے گا، گناہ ہے اس کا جو ہے عذاب ہو سکتا ہے اور دیت وغیرہ بھی اس کی یا قصاص بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر میں ہو اور کوئی کلمہ پڑھے تو یہ صرف یہ کہہ کر کہ یہ ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو قتل کر دو، یہ مناسب نہیں۔ جس نے تمہارے سامنے کلمہ پڑھ دیا ہے دوبارہ اس کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ کئی جنگوں میں ایسے واقعات پیش آئے، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو نہیں لڑتے دونوں برابر نہیں ہیں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو ایمان تو لائے لیکن ایسے معاشرے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر سکتے اور وہیں رہ رہے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑتے نہیں، تو کیا جب یہ مریں گے تو فرشتے ان کو مار رہے ہوں گے
گے اور کہیں گے کہ تم ایمان لائے تھے، عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ کہیں گے ہم کمزور تھے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کیا زمین اللہ کی کشادہ نہیں تھی کہ چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے؟ اپنے گھروں کے ساتھ چمٹے رہے ہو تو پھر اب سزا بھی تمہیں ہوگی۔ ہاں جو جہاد ہجرت نہیں کر سکتے، کمزور عورتیں بچے ہیں، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو سزا نہیں ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن يُحَادِرْ فِي سَبِيلِ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جگہ دے دیں گے، وسعت دے دیں گے۔ جو صرف نکل ہی پڑا نا اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی اس عمل کو راستے میں مر گیا یا مارا گیا تو اس کو پوری ہجرت کا ثواب ملے گا۔ جب تم کسی سفر میں ہو، جہادی سفر ہو یا کوئی بھی سفر ہو، تو تم اللہ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے کہ تمہاری نماز میں کثر ہو جائے گی۔ 4 رکعت والی فرض نماز 2 رکعت ہو جائے گی، لیکن نماز چھوٹے گی نہیں۔ خواہ جہاد لگا ہوا ہو تب بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ جب کوئی موقع نہ ملے، بالکل زوروں سے جہاد شروع ہے تو پھر ذکر کرتے رہو، جب فارغ ہو جاؤ تو یہ ساری نمازیں قضا کر لو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے کتاب نازل اس واسطے کی ہے آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ کریں۔ یہاں بھی ایک واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ منافق نے چوری کر لی تھی اور یہودی کے گھر میں چھوڑ دیا، اور پھر اختلاف ہو گیا، ایک پکا مسلمان اور ایک منافق اور ایک یہودی، اور پھر ان کے ساتھ دینے والے۔ نبی علیہ السلام اس بات کے بارے میں بڑی سوچ وچار اور پریشانی ہو رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منافق کے حق میں آپ فیصلہ کرنے والے تھے کیونکہ اس کے طرفدار کافی ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات غلط ہے، آپ اور پوری تحقیق کر لیا کریں۔ یہ جو لوگ اس کی سفارش کر رہے ہیں اب تو لڑ رہے ہیں، قیامت کے دن کون ان کی طرف سے جو ہے جدال کرے گا یا دلائل دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جس سے کوئی غلطی ہو جائے، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ سے استغفار مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، اور بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل ہوا کہ آپ کو بچا لیا کہ آپ ایک فیصلہ کرنے والے تھے، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں، اپنی طرف سے تو ٹھیک فیصلہ کر رہے تھے، لیکن اس فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس طرح کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل آپ پر بڑے ہیں، نبوت دی، حکمت دی، علم دیا، سارا کچھ دیا۔ آپس میں جو ہے مشورہ کر لیا کرو نیکی کے بارے میں کہ صدقہ کس طرح کریں، کسی غریب کی مدد کس طرح کریں، مسجد کے ضروریات کو کس طرح ہم چلائیں، اس میں مشورہ کیا کریں، گناہ کے کاموں میں مشورہ نہیں کریں۔ اور اللہ کے رسول کی جو آدمی مخالفت کرے گا ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ان اللہ لا یغفر، وہ جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، کبھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے لگا رہتا ہے اور شرک کرواتا رہتا ہے، اور شرک کرنے کے جو طریقے ہیں اس کے کبھی کان کٹوا دینا، کبھی داڑھی منڈوا دینا، کبھی بال کٹوا دینا سر کے، اور کبھی کسی بدعت میں لگا دینا، یہ اس کے کام ہیں۔ ذرا ہوشیار رہو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جو اس کی اتباع کرے گا جہنم میں جائے گا، جو ایمان لائیں گے اس کی بات نہیں مانیں گے ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ صرف امیدوں کے ساتھ کامیابی نہیں ہوتی، عقیدہ بھی ٹھیک کرو، عمل بھی ٹھیک کرو تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، سب سے بہترین ایمان اس کا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور موحد بن جائے، ملت ابراہیمی، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم نے ہر بات میں سر تسلیم خم کیا اسی طرح کرنے والا ہو تو کامیاب ہو جائے گا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ، عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا فلاں پہلے تفصیل گزر چکی ہے۔ فرمایا بالکل ہم نے منع نہیں کیا کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم نکاح کر ہی نہیں سکتے، اس واسطے منع کیا تھا کہ حقوق نہیں ادا کر سکتے۔ اگر تم ان کے حقوق ادا کرو تو جو تمہارے نکاح میں یتیم لڑکیاں بھی آ سکتی ہیں تو اب ان کے ساتھ نکاح کریں تو کوئی حرج نہیں۔
اگر عورت کو خوف ہو کہ میرا خامن جو ہے مجھے طلاق دے دے گا تو کچھ اپنے حقوق معاف کر دے، تاکہ وہ کسی مالی پریشانی میں پریشان ہے اور یہ بار بار مطالبے کر رہی ہے یا اپنے خرچ میں زیادتی کا مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر ان کو مطالبے کو چھوڑ دے تاکہ وہ پریشان اس کی ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ ان کا تو اچھا برتاؤ ہو جائے۔ یہ ایک طریقہ بتایا، جیسا کہ مرد کو بتایا عورت اگر نشوز ہو تو یہ طریقہ ہے، اسی طرح عورت کو بھی بتا دیا اگر خامن طلاق کا ارادہ کر چکا ہے تو اس کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں یا زیادہ ہوں تو ان کے درمیان انصاف کرنا بھی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو انصاف نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ فالج زدہ ہوگا، اس کا ایک طرف مارا ہوا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، انصاف کے ساتھ گواہی دو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اگر اس گواہی اور فیصلے کا نقصان بظاہر تمہیں اپنی جان کے لیے یا اولاد کے لیے یا والدین کے لیے یا دولت مند یا فقیر کے لیے بظاہر ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، برداشت کر لو، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ ایمان والوں جو ایمان لائے ہو تو پھر ایمان کے تقاضے کے مطابق پورے چلو، یا اے منافقوں جو بظاہر ایمان لائے ہو تو حقیقت میں ایمان لاؤ، صرف ظاہری ایمان کا فائدہ نہیں دے گا، حقیقی ایمان چاہیے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، جو لوگ ایمان لائے پھر کفر، ایمان لائے پھر کفر، جس طرح کہ یہودی کرتے تھے اور نصرانی کرتے تھے، تو فرمایا یہ طریقہ ہی غلط ہے، جب ایمان لائے ہو تو اس پر ڈٹ جاؤ۔ جو منافق ہیں ان کو تو عذاب علیم ہوگا، اور جو لوگ ان کے ساتھ اپنے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی سزا ہوگی۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین، اگر تم نے ان کی بات کو مان لیا یا وہ کفر شرک میں لگے ہوئے تھے آپ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، تو پھر تمہارا معاملہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ دونوں منافقوں اور کفار کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وہ منافق تمہاری انتظار میں رہتے ہیں، اگر تمہیں فتح مل جائیں تو کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی تھے، ہمیں بھی مال غنیمت کا حصہ دے دیں، اور اگر فتح نہ ہو تو پھر کفار کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم دل سے لڑتے تو تمہیں فتح نہ ہوتی، ہم نے بس وہ ڈیل مل کیا جس کی وجہ تمہیں فتح ہو گئی، تو لہذا ہمیں بھی اس سے جو تمہیں مال مل رہا ہے اس سے حصہ دو۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافق جو ہیں وہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کہاں کر سکتے ہیں، اللہ کو کون دھوکہ سکتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے ہیں نا سستی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ ذکر نہیں کرتے، فوٹو ایسے ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے تصویر پکڑ لیں گے، سجدہ بھی کر لیں گے، حقیقت میں نہیں، مذبذبین، نہ تو ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، کفار کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں تاکہ دونوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان نہ بناؤ، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر، مومن ہی مومن کا دوست ہوتا ہے۔ منافق تو در کے اسفل جہنم کے آخری درجے میں نیچے چلے جائیں گے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اپنے دین کو خالص کر لیں تو وہ مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مومنوں کے ساتھ جنت میں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ فائدہ ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو۔ اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، جو تم چھوٹا بھی عمل کرو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کو دل سے تسلیم کر کے پوری عمل میں کوشش کرنے کی، عمل میں لانے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی بنے و آخرت بھی بنے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نیک بنا، فرما بردار بنا، جو کچھ پڑھا ہے اور سنا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کام کو آگے جاری رکھنے کی مرتے دم تک کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔